بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں محمد ندیم ملت اسلامیہ سابقہ سپاہی صحابہ کا ایک ادنیٰ کارکن ہوں۔ اس وقت سعودیہ عربیہ کی دارالحکومت ریاض سے مخاطب ہوں۔ اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ پیغام اپنے قائدین کی نظر کر رہا ہوں، چونکہ ہم نے اس جماعت سے محبت کی ہے، ان شہداء سے جنہوں نے قربانیاں دیں، ان مجاہدین سے جو ابھی بھی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور بے پناہ بے شمار کارکنان شہید ہو چکے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے اپنے قائدین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے بالخصوص مولوی احمد لدھیانوی صاحب، مولوی اورنگزیب فاروقی صاحب سے یہ گزارش ہے، جنگ کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے اس جماعت کے کارکنان جہاں کہیں بھی موجود ہیں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی خبر ہو وہ لمحات میں، چند لمحات میں، چند سیکنڈوں میں دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ ان حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کا ظرف ہے، لیکن جب مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف تشریف لے گئے، اس کے بعد مولوی احمد لدھیانوی صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی، اور پھر انہوں نے جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ الیکشن جو ہیں ان کے امیدوار بنے قومی اسمبلی کی سیٹ پر، اور یہ کوئی ماضی بعید نہیں ہے، ماضی قریب ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں تو مولانا اعظم طارق شہید کے بعد ہم کوئی الیکشن نہیں جیتے تھے۔ لدھیانوی صاحب تقریباً 2-3 بار بڑی سیٹ کا، اور ممکن ہے کہ کچھ الیکشن چھوٹی سیٹ کے بھی ہار گئے، بہرحال بڑی سیٹ کے اوپر تو وہ ہارے ہی ہیں، اور چھوٹی سیٹ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت کو یہ منظور ہوا، اور کارکنان کی جو دعائیں ہیں وہ رنگ لائیں۔ ضمنی الیکشن کے اندر مولوی مسرور صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت القصیم میں تھا، اور اس خوشی میں میں نے اپنے وہاں کے دوستوں کو مٹھائی بھی کھلائی۔ ظاہر ہے ایک ہمارا دینی رشتہ ہے، دین کی نسبت ہے، تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھی تھے ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا الیکشن آیا، جس کے اندر پی ٹی آئی نے حکومت بنائی۔ پھر اللہ رب العزت نے مولوی معاویہ اعظم طارق صاحب کو کامیاب کر دیا۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، برائے مہربانی بڑا پن کا مظاہرہ کریں، اور آپ سے جو وہ حضرات جو شہداء کے بیٹے ہیں، جنگ کی عوام ان کو زیادہ چاہتی ہے،
جنگ کی عوام ان کے اوپر جان چھڑکتی ہے، برائے مہربانی آپ ان کو الیکشن جو ہے ان الیکشن کے اندر ان کو کھڑا ہونے دیں دونوں سیٹوں کے اوپر۔ اور لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی اس وقت جو جماعت کو چاہیے وہ بصیرت چاہیے اور جماعت کو ان کی دعائیں چاہیے۔ وہ بزرگ ہیں، جو آگے والا میدان ہے اس کے اندر اب وہ جوانوں کو چھوڑ دیں، اب وہ جو کام ہے وہ جوان کریں اور خود جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کر جو ہے ان کو لیڈ کریں، ان کو سمجھائیں، نہ کہ خود میدان میں آ کے لڑنا شروع کر دیں۔ بھائی دیکھیں، جب کمانڈر بوڑھا ہو جاتا ہے، جب کمانڈر وہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ تلوار بازی نہیں کر سکتا، نہیں چلا سکتا، یا تو اس کو دستبردار ہو جانا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو پیچھے بیٹھ کر لیڈ کرنا چاہیے۔ جو جوان ہیں وہ آگے میدان میں اتریں، وہ لڑیں تاکہ مخالف کو شکست ہو سکے۔ جو کام اس وقت جنگ کے اندر بھائی مسرور صاحب اور بھائی معاویہ صاحب کر سکتے ہیں وہ لدھیانوی صاحب سے نہیں ہو پائے گا۔ تو بھائی اس لیے فاروقی صاحب سے، لدھیانوی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہمارے یہاں پہ بہت سارے ساتھی ہیں، ان کے اندر بھی یہ بات پائی جا رہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کیا بات ہے، یہ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں ہماری جماعت میں۔ مولوی صاحب آپ اپنے ایک روم میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ ہماری جو جماعت ہے جو بیرون میں رہتی ہے ان کے اندر کیا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے ذہن میں کیا آ رہا ہے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے، میں ریاض سے مخاطب ہوں، برائے مہربانی آپ حضرات جو ہیں بڑے بنے اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو چھوٹے ہیں ان کو آگے میدان میں آنے دیں، اور یقین مانیں جو صورتحال ہے اس وقت جنگ کی سیاسی طور پہ، مذہبی ووٹ تقسیم ہو جائے گا، نون لیگ جو ہے وہاں پہ اس کے زیادہ چانسز ہیں، اور اگر ہمارا ووٹ متفق نہیں ہوتا تو ہم کوئی بھی نہیں جیت سکیں گے، نہ مسرور نواز جیتے گا، نہ معاویہ اعظم جیتے گا، نہ لدھیانوی صاحب جیتیں گے۔ اور جماعت جو ہے اس کو تو پہلے بھی کافی کھڈے لائن لگا چکے ہیں، برائے مہربانی جنہوں نے جانیں دی ہیں، جنہوں نے خون قربان کیا ہے، ان کی طرف بھی نظر دوڑائیں اور جماعت جو ہے اس کے اوپر رحم کریں۔ ایسے فیصلے مت کریں، کمیٹی بیٹھ جاتی ہے جی جس میں کچھ حضرات ہوتے ہیں، عجیب بات ہے وہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر سیاست سیکھنی ہے مولانا فضل الرحمان سے سیکھ لیں۔ مولانا فضل الرحمان مدد ذل عالی کیا کرتے ہیں، جس علاقے میں کوئی ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں یا ان کا جو ضلعی صدر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس سے چاہے اتحاد کرے۔ بھائی خدا را جماعت کو بنائیں، جو بچی کھچی جماعت ہے اس کو متحد رکھیں۔ پہلے جو مسرور نواز کا اختلاف ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی، ایک سیٹ ہوتی ہے جنگ کی، اس کے اوپر ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب لدھیانوی صاحب کے مقدر میں جیت نہیں ہے تو جو جیت رہے ہیں ان کو جیتنے دیں، کیا پھر سے جو سیٹ ہے اس کو ہارنا ہے؟ اور لوگ جو ہیں ان کے اندر مایوسی دوڑ جاتی ہے۔ پورے پاکستان میں ایک آدمی ہوتا ہے نمائندگی کرنے والا، پہلے شیر اسلام تھے، وہ تو قومی اسمبلی میں جاتے تھے، اور اب جو ہے ایک حضرت ہیں وہ چلو کوئی بھی ایم پی اے کی سیٹ پہ جیت جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں صوبائی اسمبلی میں۔ تو کہیں پہ بھائی ہماری جو نمائندگی ہے وہ رہنے دیجئے، برائے مہربانی جماعت کے اوپر جو قائدین ہیں وہ اپنا جو معاملہ ہے وہ نرمی والا کریں۔ چھوٹے جو ہیں اگر غلط بھی ہوں، اگر بیٹے جو ہیں وہ غلط بھی ہوں تو جو باپ ہوتا ہے وہ تلوار لے کے ان کی گردنیں نہیں مار دیتا، بلکہ ان کو سمجھاتا ہے تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ بیٹوں کا نقصان ہوگا تو کس کا نقصان ہوگا؟ والدین کا نقصان ہوگا۔ تو اس وقت اورنگزیب فاروقی صاحب، مولوی احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں، یہ جماعت کی ایک
والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کو کیا چاہیے کہ اگر چھوٹے غلطی بھی کر رہے ہیں تو ان کی غلطی سدھارنے کے لیے ان کو موقع دیں۔